پھر انہوں نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کی ایک بڑی مجلس ہے، بڑا مجمع ہے، اس میں ان کا ایک بڑا عالم خطاب کر رہا ہے۔ درمیان میں حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ ان کے بیٹھتے ہی اس عالم کے منہ پر تالا لگ گیا، بولنا بند ہو گیا۔ تو اس نے چیخ کر کہا، دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی داخل ہوا ہے، اس وجہ سے میں بول نہیں سکتا، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کون ہے کہ ہم اس کو قتل نہ کریں، اس سے کچھ عرض کرنی ہے، اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ شخص کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، جواب دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک، دوں گا۔ چونکہ وہ اپنی تقریر جاری نہیں کر سکا، اس کے متعلق اس کا منہ بند ہو گیا تھا، اب سوالات کے لیے منہ کھل گیا۔ پہلا سوال کرنے لگا، ایسی چیز بتاؤ کہ ایک ہے دوسرا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے کہا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ تو کہنے لگا کہ رات اور دن اللہ تعالی جل شان نے پیدا فرمائے ہیں، اس کا تیسرا نہیں ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ تین چیزیں بتاؤ جن کا چوتھا نہیں۔ تو کہنے لگے لوح، قلم اور کرسی۔ پھر کہا کہ بتاؤ چوتھا کہ اس کا پانچواں نہیں۔ تو کہنے لگے کہ چار کتب ہیں آسمانی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، چار ہیں، پانچواں نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسی چیز بتاؤ کہ پانچ ہے، اس کا چھٹا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نماز فرض فرمائے ہیں، چھٹا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ اکثر رات کو دیر تک سوتے ہیں، اور پھر نماز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ جلدی سویا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔
یہی وجہ تھی کہ پھر تہجد کے لیے خود بھی اٹھتے تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اٹھتے تھے، اور ابھی تک یہی سلسلہ جاری ہے کہ نیک اولیاء وہ ان کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور تہجد کے لیے تبھی اٹھ سکیں گے کہ بر وقت آدمی سو جائے۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بر وقت سویا کریں اور تہجد خواہ مخواہ اور لازماً پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیز بتائیں کہ 6 ہیں 7 نہیں، تو انہوں نے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ ذات جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان دونوں میں جو چیزیں ہیں وہ پیدا فرمائے۔ پھر کہنے لگا وہ یہودی عالم کہ وہ 7 بتائیں کہ 8واں نہیں، تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھی خلق 7 سماوات طباقا، کہ وہ 7 آسمان ہیں 8واں نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ 8 بتائیں جس کا 9واں نہیں، تو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 عرش کے فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ وہ عرش کے فرشتے ہوں گے۔ پھر سوال کیا کہ وہ 9 بتائیں جس کا 10واں نہیں، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک بدماش تھا، قیدار یا کیدار اس کا نام تھا، اس کے ساتھ 8 اور بھی غنڈے تھے، تو وہ 9 تھے 10 نہیں تھے۔ پھر سوال کیا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11 نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی حج کو چلا جائے اور جس نے عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا ہوتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے، لیکن اگر قربانی اس کے پاس نہ ہو تو وہ 3 روزے وہاں رکھے گا، اور اس کے بعد پھر جب حج ادا کرے گا حج کے بعد واپسی پر پھر 7 روزے رکھے گا۔ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ پاک تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 11 بتائیں جس کا 12واں نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ بتاؤ کہ 12 ہیں 13 نہیں، تو انہوں نے فرمایا 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا ہے، سال میں صرف 12 مہینے ہوتے ہیں، 13واں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 13 بتائیں کہ جس میں 14 نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور ایک ماں اور ایک والد محترم علیہ السلام، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی فرمایا تھا۔ یاد رکھیں سجدہ تعظیمی اور عبادت میں صرف یہ فرق ہے کہ دونوں ایک کی طرح سجدہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی میں یہ نیت ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس کو میں سجدہ کرتا ہوں وہ عالم الغیب ہے، چھپی باتوں کا وہ عالم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ متصرف بھی ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں مجھے نقصان دینا بھی ہے اور فائدہ دینا بھی ہے۔ اگر اس تصور کے ساتھ نہ ہو تو پھر سجدہ تعظیمی ہے، عبادت کا نہیں ہے۔ وہ پہلے ادیان میں جائز تھا اور ہمارے دین میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اور
ایک حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لہٰذا ہمارے دین میں یعنی اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت کو بھی نہیں کر سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ناجائز ہے تو دوسروں کے لیے بطریق اولا ناجائز ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا تھا، ایک 11 بھائی تھے اور ایک والد محترم اور ایک والدہ محترمہ، اور یہ 13 تھے، 14 نہیں تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیز بتاؤ جو 14 ہیں اور 15 نہیں، تو ایک 7 آسمان ہیں 7 زمین ہیں۔ مجھے کچھ ایسا یاد آتا ہے کہ یہ بھی ہے، لیکن یہ کتاب میں دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال پھر فرمایا کہ وہ چیز بتائیں جس کو اللہ نے خود پیدا فرمایا ہے، اور پھر اسی کی بابت پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو جواب دیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی۔ ہمسا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے پوچھا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو دنیا کی بعض چیزیں جنت میں بھی لے جائیں گے، ان میں ایک عصا بھی ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹھیک فرمایا کرتے تھے، وہ ٹہنی، وہ تنا، کھجور کا خشک تنا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران ٹھیک لگایا کرتے تھے، اور جب ممبر پر آئے تو وہ تنا رو پڑا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ بھی جنت میں جائے گا یہ ٹکڑا، اور اسی طرح احد بھی کا پہاڑ جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ بہرحال پھر کہنے لگے کہ بہترین سواری بتاؤ، انہوں نے کہا گھوڑا ہے۔ بہترین دن بتاؤ، جمعہ ہے۔ بہترین رات بتاؤ، لیلۃ القدر ہے۔ بہترین مہینہ بتاؤ، رمضان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ پھر سوال کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود پیدا کی اور پھر اس کی عظمت کا اقرار کیا، تو کہنے لگے ان کیدکن عظیم۔ یہ قول اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز مصر کا قول نقل کیا ہے کہ تمہارا مکر بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا اور اس پر رد نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑائی کا خود کہ اقرار فرمایا ہے۔ اور سوال کرتے ہیں کہ کوئی بے جان چیز بتائیں جو سانس بھی لیتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ صبح اذا تنفس، صبح سانس لیتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ زمین و آسمان ہیں، وقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا۔ زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر کہنے لگے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خرید بھی رہے ہیں، تو فرمانے لگے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس پر پھر ایک اور سوال وہ کرنے لگے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، تو کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ پھر سوال کرنے لگے کہ ایسا قبر ہمیں بتائیں جس میں مدفون شخص وہ ہو اور وہ اپنے مدفون کو چکر لگاتا رہے اور اس کے ساتھ پھرتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا تھا، اور دریا میں وہ جہاں بھی جاتے تھے تو چونکہ اس کا جسم، اس کا پیٹ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہ قبر تھا،
تو وہ اپنے ساتھ پھرتے رہے، لیتے جاتے رہے، یعنی جہاں وہ پھرتے تھے اپنے ساتھ وہ بھی لے کے پھرتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ وہ کون سی قوم ہے جنہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اور پھر بھی جنت میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائیں گے۔ پھر کہنے لگے وہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا اور پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ وہ یہود و نصارہ ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین سچ نہیں ہے، یعنی اب وہ گزر چکا ہے، تم حق دین پر نہیں ہو، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میری باری ہے، میں ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا کہ بس جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور تم جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس نے جواب کہا اگر میں کہوں تو تم لوگ نہیں مانو گے، کوئی بات نہیں آپ کہہ دیں۔ تو انہوں نے کہا جنت کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جنت کی چابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے میں ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، تبھی جنت پہ جا سکیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ جیسے ایک انسان تھے، لیکن انہوں نے انتہائی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر فرمایا، قرآن وغیرہ جتنی عبادتیں تھیں انہوں نے ہر قسم کی عبادت میں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمایا، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو سرخوش فرمایا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں ہم بھی رسوائی سے بچیں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیابی یہاں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اعمال اور ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔